کمانا غلط نہیں ہے، کمانے میں مقابلہ کر لینا یہ غلط بات. اور مقابلے کی نوبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر شے اپنی جیت کے لیے برابر کر دے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، کون سی چیز میرے پیٹ میں جانی چاہیے یا میرے بچوں کو کھانی چاہیے، کون سی چیز میرے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے یا میرے بچوں کو نہیں کھانی چاہیے. جب اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے یہ مقابلہ خطرناک. جب آپ دفن سے فارغ ہو کے جنت البقیع سے واپس گھر آ رہے تھے، یہاں راستے میں ایک دم سر کی درد شروع ہوئی، اور سر کی درد تیز ہوتی 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 بہت شدید. یہ جو 13-14 دن تھے ان میں سے 11 دن آپ نے مسجد میں نمازیں پڑھائی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں انجام دی. آپ نے اپنی بیماری کو عذر نہیں بنایا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کے مدینہ سے باہر منتقل ہو گئے. مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کو جرف کہتے ہیں، مقام جرف. حضرت اسامہ اس لشکر کے ساتھ جرف میں چلے گئے. صلی علیک اللہ صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو ذکر کرتے ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً حجۃ الوداع تک پہنچ گئے. میں گن رہا تھا تقریباً 118 جمعے ہو چکے سیرت پہ جو میں نے پڑھائے ہیں، جس پہ سیرت کو بیان کیا ہے ابتدا سے لے کے، اور اب بس آخر ہے. حجۃ الوداع کے بعد آپ کی زندگی تھوڑی سی ہے. 10ویں ہجری کے آخر میں حجۃ الوداع ہوا ہے اور 11ویں ہجری میں تیسرے مہینے آپ کا انتقال ہو گیا. حج کے بعد محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہے. 12 ربیع الاول بروز اتوار آپ دنیا سے واپس تشریف لے گئے. تو حجۃ الوداع تک میں نے آپ کو تقریباً اللہ کے نبی علیہ السلام کی چیدہ چیدہ زندگی تفصیل سے سنا دی ہے. اس میں کچھ حضرات شروع سے سن رہے ہیں، ان کو معلوم بھی ہے. جب آپ حج سے واپس تشریف لائے ہیں تو محرم کا مہینہ گزرا ہے اور آپ کے دنیا سے جانے کے آثار بہت پہلے سے شروع ہو گئے تھے. بہت پہلے سے آپ کے حالات سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے کاموں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ اب بس دنیا سے جانے والے. مثال کے طور پہ آپ ہر سال 10 دن کا رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، لیکن 10ویں ہجری والے رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا جو عام عادت سے ہٹ کے تھا. اسی طرح آپ علیہ السلام جبریل کو رمضان میں علیہ السلام ایک دفعہ قرآن سناتے تھے اور ایک دفعہ سنا کرتے تھے، دور فرماتے تھے. 10ویں ہجری والے رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. اسی طرح حجۃ الوداع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگو شاید اس سال کے بعد میری تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو. اور 11 ہجری کی جب آپ نے رمی فرمائی ہے، 11ویں تاریخ کی 11 ذوالحجہ کی رمی کے بعد جو آپ نے اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی بات کی، اس میں بھی یہ فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگوں میرے سے حج سیکھ لو، شاید اگلے سال میرا دوبارہ حج کا سفر نہ ہو سکے. اس طرح کئی سارے آثار
حدیث میں ملتے ہیں جو بہت پہلے سے شروع ہو گئے تھے کہ اب آپ کی واپسی قریب ہے۔ معاذ بن جبل کو میں نے سنایا بھی تھا، یمن بھیجا تو ان سے بڑا دلی لگاؤ تھا، تو آپ ان کو الوداع کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے مدینہ کے باہر تک تشریف لے کے گئے، اور وہاں آپ نے معاذ کو فرمایا کہ معاذ لعلی لا القاک بعد عامی ھذا، معاذ تم جا رہے ہو، اب شاید میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي ھذا وَمَسْجِدِي، شاید جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر اور میری مسجد تمہیں نظر آئے گی، میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ اس طرح کے احوال سے آثار بہت پہلے سے شروع ہو گئے تھے، یہ تو یعنی نظر آ رہے تھے کہ یوں آپ نے یہ بھی ذکر کر دیا، یہ بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا۔ پھر 11ویں ہجری میں کچھ آپ نے کام ایسے کیے جن سے مزید یہ چیز مضبوط ہوگی۔ مثلا سفر کے مہینے میں 11ویں ہجری میں، جو آپ کی مدینہ میں 11واں سال تھا جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے، سفر کے مہینے میں آپ احد تشریف لے کے گئے۔ آپ کو دلی طور پہ بہت ساری چیزیں دل میں تھیں، لیکن احد والوں کا صدمہ بہت زیادہ تھا، آپ اکثر ان کو یاد کرتے رہتے تھے۔ آپ سفر کے مہینے میں احد تشریف لے کے گئے اور احد جا کے باقاعدہ احد والوں پہ جنازے کی نماز پڑھائی، اور کافی دیر احد والوں کے لیے دعا کرتے رہے، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد بھی جو تم میں سے مدینہ آئے وہ احد والوں کے پاس سے ضرور ہو کے جائے۔ اور آپ کافی دیر وہاں دعا فرماتے رہے، اور پھر واپس مسجد تشریف لائے اور مسجد میں آ کے بیٹھ کے ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے خطبے میں جو مختصر بات فرمائی وہ یہ تھی، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تم سے پہلے پہنچوں گا۔ لوگوں، حوض کوثر پہ میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ وانی علیکم شہید، اور میں تمہارے لیے ایمان کا گواہ بھی بنوں گا۔ وانی واللہ لانظر الی حوض الآن، اور ابھی اللہ کی قسم میں یہاں ممبر سے بیٹھا اپنی آنکھ سے حوض کوثر دیکھ رہا۔ وانی قد اعطیت مفاتح خزائن الارض، اور لوگوں، مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ وانی لا اخاف علیکم بعدی ان تشرکوا، مجھے تمہارے اوپر یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے یا تم شرک شروع کر دو گے، مجھے اندازہ ہے کہ اب تم شرک کی طرف نہیں جاؤ گے۔ ولیکنی اخاف علیکم الدنیا، لیکن مجھے تمہارے اوپر دنیا کا ڈر ہے، ان تنافسوا فیہا، کہ تم اس دنیا میں بیٹھ کے مقابلے شروع کر دو۔ اب چلاؤ، یہ چلاؤ، تم دنیا میں مقابلے شروع کر دو۔ دنیا میں مقابلہ کرنا یہ خطرناک بات ہے، دنیا کمانا خطرناک نہیں ہے، اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بعد دنیا کمانے لگ جاؤ گے۔ کمانا غلط نہیں ہے، کمانے میں مقابلہ کر لینا یہ غلط بات ہے۔ اور مقابلے کی نوبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہر شے اپنی جیت کے لیے برابر کر دے، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دے، حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، کون سی چیز میرے پیٹ میں جانی چاہیے یا میرے بچوں کو کھانی چاہیے، کون سی چیز میرے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے یا میرے بچوں کو نہیں کھانی چاہیے۔ جب اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، یہ مقابلہ خطرناک ہے۔ چلو بیٹھ۔ اس لیے آپ بار بار فرما رہے تھے کہ مجھے تمہارے پہ شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ خوف یہ ہے کہ تم میرے بعد مقابلے پہ اتر آؤ گے اور تم دنیا میں مقابلے شروع کر دو گے۔ اس کا گھر بڑا ہے، میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کی کوٹھی بڑی ہے، میری اس سے بڑی ہونی چاہیے، اس کے بیٹے کی فلاں سیٹ ہے، میرا بیٹا اس سے اوپر جانا چاہیے، اس کے اتنے بینک بیلنس ہیں، میرے اس سے زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ مقابلہ بازی ہے۔
پھر اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک ہر شے آن دو. تو آپ نے فرمایا مجھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے اوپر اس دنیا کا خوف ہے کہ تم کہیں اس میں مقابلے نہ شروع کر دو. یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. ایک دفعہ انہی دنوں کی بات ہے، سفر کے مہینے کی، 11ویں سال کی، کہ آپ اچانک رات کو اٹھے اور بقیع تشریف لے کے گئے. جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں تشریف لے کے گئے اور بقیع والوں کے لیے دعا کی. کافی دیر کھڑے ہو کے وہاں دعا کرتے رہے. ایک صحابی ہیں ابو مویہبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے بلوایا، ایک رات کو مجھے بلوایا اور بلا کے کہا ابو مویہبہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ بقیع والوں کے لیے دعا کرنی، تو میرے ساتھ چلو بقیع اور جا کے دعا کرتے. تو ابو مویہبہ ساتھ گئے اور جنت البقیع میں جا کے آپ نے کافی دیر دعا فرمائی اور آپ نے قبرستان میں داخل ہو کے جو کلمات کہے وہ ابو مویہبہ نے نقل کیے. وہ فرماتے ہیں جب آپ قبرستان میں داخل ہوئے جنت البقیع میں تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر یا اہل القبور، قبروں والو قبرستان والو تمہیں سلام، لیہنئکم بما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ، اور تمہیں یہ حالت مبارک ہو جہاں تم پہنچ چکے ہو لوگوں کے مقابلے میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے. مطلب لوگ دنیا میں ہیں، تم آخرت میں پہنچ گئے ہو تو تمہیں آخرت کی مبارک ہو. اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، تمہارے بعد فتنے ایسے ٹوٹے ہیں جیسے رات کے اندھیرے ٹوٹتے ہیں. اس طرح ہیں اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے بعد فتنے ایک سے ایک آتا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا فتنہ پچھلے فتنے سے زیادہ شدید ہے. یہ آپ بقیع والوں کو کہہ رہے تھے. اور پھر آپ نے اپنی خوشخبری بھی سنائی وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ تعالی ساڑی بھی تواڈے نال ملاقات ہون والی، ہماری بھی تم سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں. یہ بقیع میں آپ نے فرمایا اور پھر واپس تشریف لے آئے. اب یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی واپسی کے دن قریب آ رہے ہیں اور آپ دنیا سے اب جانے والے ہیں، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. 29 سفر کو، سفر کے مہینے کی 29 تاریخ کو، محرم گزر چکا ہے، سفر کی بات کر رہا ہوں، سفر کے مہینے میں 29 تاریخ کو جنت البقیع میں آپ ایک تدفین میں شریک ہوئے. کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا. جنازہ گاہ تھوڑی الگ ہے اور جنت البقیع اور طرف میں، تو آپ نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کے بعد جنت البقیع ان کے دفن کے لیے تشریف لے کے گئے. جب آپ دفن سے فارغ ہو کے جنت البقیع سے واپس گھر آ رہے تھے، یہاں راستے میں ایک دم سر کی درد شروع ہوئی اور سر کی درد تیز ہوتی 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 بہت شدید ہوئی. اتنی شدید ہوئی کہ آپ نے اپنے سر پہ پٹی بندھوائی، جیسے سر بندہ کس نہیں لیتا اپنا، سر بندھوایا اپنا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس سر کے درد سے آپ کو بخار شروع ہو، بخار میں تیزی آنے لگ گئی. بخار اتنا تیز ہو گیا کہ اس پٹی کے اندر سے بھی حرارت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی، اتنا شدید ہو گیا بخار. جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے. قدرتی جب آپ گھر پہنچے تو حضرت عائشہ کے بھی سر میں درد تھی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ نے بھی اپنے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ جب دروازے سے داخل ہو رہے تھے تو آپ نے سنا حضرت عائشہ فرما رہی وا رأسا، ہائے میرا سر، وا رأسا، ہائے میرا سر. تو آپ اندر داخل ہو کے فرمانے لگے وَلَكِنِّي أَقُولُ وَرَأْسَا، عائشہ لیکن یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، میرے سر میں بھی بہت شدید درد. اچھا، یہ جس دن کی بات ہے 29 سفر کی، اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہماری ماؤں میں سے ان کے باری تھی.
آپ علیہ السلام نے ان کے پاس رات کو جانا تھا اور ان کے حجرے پہ قیام فرمانا تھا، چونکہ آپ کی عادت تھی کہ روزانہ ایک بیوی کے حجرے پہ آپ رات کا قیام فرماتے تھے۔ یہ رات حضرت میمونہ کی تھی رضی اللہ عنہ، تو آپ تھوڑی دیر حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے اور پھر میمونہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات گزاری۔ یہ 29 سفر ہے اور اس کے بعد یا تو 30 کا مہینہ نہیں تھا اور یا 30 کا مہینہ تھا۔ اگر 30 کا مہینہ لگائیں تو 12 دن ربیع الاول کے ہیں اور 13واں دن یہ 30 سفر کا ہے، 13 دن ہو گئے۔ اور اگر یہ 30 کا مہینہ نہیں تھا، 29 کا تھا، تو پھر 12 ربیع الاول کو وفات ہے، تو ربیع الاول کے 12 دن اور یہ سفر کا آخری دن تھا، اور اس کو آپ 13واں دن شمار کر لو۔ یا 13 دن اس کے بعد زندہ رہے ہیں یا 14 دن اس کے بعد زندہ رہے۔ اور جو یہ آخری 2 ہفتے تھے، 13-14 دن تھے، اس میں آپ روزانہ ایک بیوی کے ہاں قیام فرماتے تھے رات کو، اور وہاں بار بار کہتے تھے، وہ سر کی درد نہیں جا رہی تھی، وہ تیز تھی اور بخار تیز تھا، تو آپ بار بار کہتے تھے اینا انا غدن، کل میری کس کے پاس باری ہے، اینا انا غدن، کل میری کس کے پاس باری ہے، بار بار یہ بیویوں سے پوچھتے تھے۔ تو بیویوں نے جانچ لیا کہ آپ کو اس بات کی طلب ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو سب نے مل کے اکٹھے ہو کے کہا، یا رسول اللہ، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اگر عائشہ کے ہاں قیام کرنا چاہیں تو آپ قیام فرما لیں، جب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، تو آپ ہماری اس ترتیب کو دوبارہ جاری فرما دیں۔ تو پھر آپ نے حضرت علی کو اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں چچا زاد ہیں، کزن ہیں آپ کے، چچیرے بھائی ہیں، آپ نے حضرت علی کو اور حضرت فضل کو بلوایا اور ان کے کندھوں پہ سوار ہوئے، یوں بازو رکھے ان کے کندھوں پہ، اور اتنی مرض کی شدت تھی کہ آپ سے پاؤں اٹھائے نہیں جا رہے تھے، اور زمین پہ یوں گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما نے آپ علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے گھر منتقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جب منتقل ہوئے، اس دوران یہ جو 13-14 دن تھے، ان میں سے 11 دن آپ نے مسجد میں نمازیں پڑھائی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں انجام دی۔ آپ نے اپنی بیماری کو عذر نہیں بنایا اور بیٹھے نہیں وہاں ٹک کے کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں تو بس اب میرا کام ختم ہو گیا، تو آپ پہ کرتے رہو، یہ نہیں کیا۔ 13-14 دن جو آپ کی یہ بیماری کے تھے، اس میں سے 11 دن آپ نے اپنی مسجد کی نمازیں بھی پڑھائی ہیں اور اپنی باقی ذمہ داریاں بھی ادا کی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس دوران یہ اطلاع ملی کہ جو سلطنت روم ہے وہ اپنے باشندوں کو تنگ کر رہی ہے اور کسی کو مسلمان نہیں ہونے دے رہی، اور جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ مدینہ کہاں ہے اور سلطنت روم کی سرحد یہ تقریباً بنتی ہے جو آج کل فلسطین کا علاقہ ہے۔ فلسطین کے علاقے پہ روم والوں کی باؤنڈری تھی، سرحد تھی۔ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، ان کی شکایت مدینہ میں آئی کہ جو ان میں سے مسلمان ہوتے ہیں ان کو روم والے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں ایک لشکر تیار فرمایا، 3000 افراد پہ مشتمل لشکر بنوایا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ یہ تقریباً کوئی ان کی عمر ہوگی 17 سال 18 سال یا شاید 16 17 18 کے درمیان ان کی عمر تھی، بہت چھوٹے بچے تھے، یعنی جیسے عام جوان ہوتا ہے اس طرح کے ایک جوان۔ آپ نے جھنڈا بنا کے اسامہ کے حوالے کیا، کہا اس لشکر کو لے لو، تم اس لشکر کے امیر ہو، اور روم کی سرحد پہ جاؤ اور وہاں کی زمین کو اپنے گھوڑوں سے روند کے آؤ، اور ان کو یہ پیغام دو
کہ ابھی تک مسلمان زندہ ہیں اور تنگ کرنے والوں کا مقابلہ ہوگا. ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس سے دو مقصود تھے. ایک تو روم والوں کو بتانا تھا بھئی ایسا نہیں ہے تم اگر مسلمانوں کو تنگ کرو گے تو ان کا پیچھے بدلہ لینے والا کوئی نہیں. ایک تو ان کو یہ پیغام دینا. دوسرا اس سرحد کے علاقے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ تم مضبوط رہو، با اعتماد رہو، تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے جو تمہارا سہارا بنے گا، تمہاری مدد کو آئے گا. ان کا اعتماد بحال کرنا مقصود تھا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو وہ جھنڈا دیا، کہا اعلان کر دو نکلنے کا اور جمع ہونے کے لیے سب کو کہہ دو ہم روانہ ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے لشکر لے کے جانا ہے اور فلسطین جانا ہے. اب یہ لشکر جمع ہونا شروع ہوا. انصار بھی آئے، مہاجرین بھی آئے. اللہ کی شان ہے بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شریک، سینئر قسم کے صحابہ بھی اس لشکر میں موجود تھے. اکابر خالد بن ولید کتنے بڑے آدمی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ سب حضرت اسامہ کی امارت میں تھے اور ان کے ماتحت تھے اور یہ لشکر آپ نے روانہ فرمایا. کچھ لوگوں نے نا موقع پہ یہ ہلکی سی بات چلائی کہ اسامہ تو بہت چھوٹا ہے اور اتنے سینئر بندے اس کے نیچے دے دیے، کسی اور کو امیر بنا دیتے، کسی بڑے بندے نو امیر بنا دیندے، اے چھوکرے جے نو، چھڑے جے نو، جوان جے نو کتنے امیر بنا دیتے. تو آپ علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا اور کہا ان کنتم تطعنون فی فقد کنتم تطعنون فی ابیہ، اگر تمہیں اسامہ کی امارت پہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر صرف اسامہ کی امارت پہ نہیں، پھر تمہیں اس کے باپ کی امارت میں بھی کوئی مسئلہ ہے. باپ کون ہے؟ اسامہ بن زید ہیں اور زید ان کا باپ ہے رضی اللہ عنہ. اسامہ بیٹے ہیں، والد کا نام زید ہے. زید بن حارثہ یہ خود حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی منہ بولا بیٹا بنایا اور وہ زید بن حارثہ، اور یہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں. تو یوں کہہ لو اسامہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے پوتے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو کہا اگر اسامہ پہ کوئی اعتراض ہے تو اس کا مطلب تمہیں اس کے باپ پہ بھی کوئی اعتراض تھا. وَإِنَّهُ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، اور میری بات دھیان سے سن لو، اسامہ کا باپ امیر بننے کے مستحق تھا. وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيَّ، اور تم جانتے ہو کہ اسامہ کا باپ مجھے کتنا محبوب تھا. وَإِنَّ هَذَا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، اور یہ جو اسامہ ہیں یہ بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر اس کو امیر بنایا ہے، اس کو اپنا امیر مانو اور لشکر لے کے جاؤ. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس لشکر کو لے کے مدینہ سے باہر منتقل ہو گئے. مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کو جرف کہتے ہیں، مقام جرف. حضرت اسامہ اس لشکر کے ساتھ جرف پہ چلے گئے، لیکن جرف سے آگے نہیں جا سکے. جرف پہ جا کے ٹھہر گئے اور وجہ یہ تھی کہ آپ پیچھے بیمار تھے علیہ السلام. حضرت اسامہ اور آپ کے ساتھیوں کی یہ چاہت تھی کہ حضور کی ہمیں کوئی بہتر حالت نظر آ جائے تو ہم پھر روانہ ہوں. اور پیچھے 2-3 مہینے سے وہ آثار نظر آ رہے تھے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں. اس لیے ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو اس حالت میں چھوڑ کے اور خود چلے جائیں. حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس یہ دونوں مدینہ میں ٹھہرے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی تیمارداری کریں، ان کا خیال رکھیں. بیماری میں 100 بندے کو ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت علی ٹھہر گئے تھے اور حضرت فضل بن عباس ٹھہر گئے تھے. باقی عمر، عثمان، ابو بکر، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب اسامہ کے ساتھ شریک ہوئے اور لشکر میں گئے. اور جرف سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم دونوں مدینہ آتے تھے اجازت لے کے، اپنے امیر سے اجازت لے کے مدینہ آتے تھے تاکہ اللہ کے محبوب کا حال چال کر سکیں علیہ السلام، اور حال احوال لے کے پھر واپس وہاں چلے جاتے تھے لشکر میں.
یہ 3 دن لشکر وہاں ٹھہرا ہے جب آپ بیمار تھے. اس کے بعد پھر آخر میں 3-4 دن رہ گئے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے. آج وقت ختم ہو گیا، بجلی کی وجہ سے ہم بات دیر سے شروع کی، ورنہ تو آج ارادہ تھا کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات بھی سنا کے آج اس سلسلے کو ہم ختم کر دیں، لیکن اب ایک جمعہ اور پڑھانا پڑے گا. تو باقی آخری دنوں کی تفصیلات 3-4 دن کی 5 دن کی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے. صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك